اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ پھر سنیں، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي عَالَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، فرمایا ان کے نام تو بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب چیزوں کے نام۔ فلما انباہم باسمائہم، جب آپ نے انہیں سب کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نہ کہتا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں، وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، اور ہم نے فرمایا آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے۔ ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ فأضلہم الشیطان عنہا، تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی۔ فأخرجہما مما کانا فیہ، اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا۔ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر سیکھ لی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ۔
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیروکار ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بزرگ، میری بہنیں، میرے بچے جہاں کہیں بھی میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں، ٹھیک 8ویں دن انشاءاللہ عزیز رمضان مبارک ہمارے پاس تشریف لانے والا ہے۔ اگلی جمعرات کو، آج جمعرات کی مبارک ہے، جمعے کی مبارک رات شروع ہو چکی ہے۔ یا تو جمعرات کا روزہ ہوگا، اور 29 کا چاند ہوا ہے پاکستان میں، جمعرات کا روزہ ہوگا، اور اگر 30 کا چاند ہوا تو انشاءاللہ عزیز پہلا رمضان مبارک پاکستان میں جمعۃ المبارک کو ہوگا۔ تو ٹھیک 8 دنوں بعد وہ مبارک مہینہ جس کے بارے میں اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور رمضان مبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ سارے اہل ایمان، سارے انسان اللہ رب العزت کی اس عطا سے فائدہ اٹھائیں، پورے رمضان مبارک کے روزے رکھنے کا تہیہ کریں، انشاءاللہ عزیز اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ جو ایمان نہیں لائے، ابھی تک ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، ابھی تک انہیں اسلام کی سمجھ نہیں آئی، تو ان کے پاس 8 دن بڑے ہیں۔ سارے انسانوں کو قرآن پاک کی دعوت ہے، سارے انسانوں کو دعوت ہے۔ اسلام سارے انسانوں کے لیے دین ہے، پوری انسانیت کا دین ہے، پوری انسانیت کی ہدایت کا دین ہے، پوری انسانیت کی فلاح کا دین ہے۔ تو وہ آنکھ جو سورج کو سورج سمجھتی ہے، دیکھ کر ایک لحظے میں دیکھ کر کہتی ہے یہ سورج نکل آیا ہے، چاند کو چاند سمجھتی ہے، تو میری تمام انسانوں سے گزارش ہے کہ 8 دن بڑے ہوتے ہیں، غور کیجئے۔ اگر یہ پیغام آپ تک پہنچا ہے تو آپ سوچ لیں، بحمد اللہ تعالیٰ اسلام سچا دین ہے۔ اسلام کسی شخص کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، اسلام کسی فرد کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، اسلام اللہ کی طرف سے وحی کیا ہوا دین ہے، اس خالق و مالک جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، کائنات کی ہر شے کو پیدا فرمایا ہے، جس نے انسانوں کو، حیوانوں کو پیدا فرمایا ہے، اور جو ہمارے لیے بہتر دین تھا وہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ پورے کا پورا دین، الحمد سے لے کر والناس تک، اور ساری احادیث مبارکہ ساری کی ساری وہی ہے، اور یہ اللہ کا عطا کرتا دین ہے۔ یہ کسی کا اپنا ذاتی گھڑا ہوا بنایا ہوا دین نہیں ہے کہ کوئی حکومت کے لیے نہیں بنایا گیا، نہیں، یہ سارے انسانوں کے لیے، جہاں دنیا کے کسی خطے میں کوئی انسان رہتا ہے تو اس کے لیے یہ دین ہے۔ اللہ رب العزت سارے انسانوں کو راہ ہدایت عطا فرمائے۔ ہدی للناس، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ کسی مورتی کا بنایا ہوا نہیں، یہ کسی گائے بھینس کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ کسی
جو ہے کاری کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، جہاں تک پہنچ جائے اللہ رب العزت آپ سب کو اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارکم اللہ فیکم وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔